لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الذي لا يدركه بعد الغمم ولا يناله غوث الفتن. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أصل ما في الوجود. سر الله موجود نقطة دائرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود. سید المرسلین رحمة للعالمین ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم وفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله ان الله شدید العقاب. بلند ترین صلوات. اس سے بلند صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. حضرات گرامی قدر، قرآن مجید کی ایک مشہور آیت کو آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے. دیکھنے میں ایک آیت ہے لیکن اصل میں پوری شریعت ہے. نظر جب آپ کریں گے تو ایک آیت نظر آئے گی، لیکن اسی ایک آیت میں کل شریعت موجود ہے. پوری شریعت اسی آیت میں موجود ہے، اور یہ قرآن کا ہی حسن ہے. اور یہ صرف اور صرف اعجاز قرآن کے پاس ہے، اس لیے کہ یہ قرآن دنیا کی سب سے لطیف کتاب کا نام ہے. اس سے لطیف کتاب دنیا میں کوئی دوسری نہیں ہے. اس کی لطافت یہ ہے کہ اگر پھیلاؤ ہو اس میں تو پوری دنیا کا علم اس کے دامن میں سمٹ جاتا ہے، اور اگر سمٹنے پہ آ جائے تو ایک نقطے میں پورا قرآن سمٹ جاتا ہے. یہ حسن دنیا کی کسی دوسری کتاب کے پاس نہیں پایا جاتا ہے کہ اگر یہ سمٹے تو ایک نقطے میں پورا علم سمٹ جاتا ہے. پورے قرآن کا علم سورہ الحمد میں، اور سورہ الحمد کا علم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے تمام غوامض، تمام حقیقت بسم اللہ میں، اور بسم اللہ کے تمام حقیقت بے میں، اور بے کے تمام راز اس نقطے میں ہے جو بے کے نیچے دیا جاتا ہے. اور میرے مولا نے فرمایا کہ میں وہ نقطہ ہوں جو بے کے نیچے دیا جاتا ہے.
آپ اگر غور کریں تو میرے مولا نے یہ نہیں کہا کہ میں بے ہوں، یہ نہیں فرمایا کہ میں بے ہوں، آواز دی میں وہ نقطہ ہوں جو بے کے نیچے دیا جاتا ہے، اس لیے کہ نقطے کے بغیر بے نہیں بنتا، نقطے کے بغیر بے محمل ہے، بے کوئی حرف نہیں بنتا جب تک اس پہ نقطہ نہ لگایا جائے، تو نقطے کے بغیر حرف نہیں بنتے ہیں، حرفوں کے بغیر لفظ نہیں بنتا ہے، لفظوں کے بغیر جملہ نہیں بنتا ہے، جملے کے بغیر کلام نہیں بنتا ہے، کلام کے بغیر کتاب نہیں بنتی ہے، کتاب کے بغیر شریعت نہیں بنتی ہے، شریعت نہ ہو تو نبیوں کے آنے کا مقصد نہیں رہتا ہے۔ آپ غور کر رہے ہیں، یعنی ایک نقطے میں اگر دیکھیں بغیر نقطے کے حرف نہیں بن سکتا، اور حرفوں کے ملے بغیر لفظ نہیں بن سکتا، کئی لفظ ملے بغیر جملہ نہیں بن سکتا، کئی جملوں کو ملا دیا جائے تو کلام بنتا ہے، کلام کو جمع کر دیا جائے تو کتاب بن جاتی ہے، کتاب ہی شریعت ہے، اور شریعت ہی نہ ہو تو نبیوں کے آنے کا مقصد کچھ نہیں رہتا ہے۔ اسی لیے میرے مولا نے فرمایا کہ میں وہ نقطہ ہوں جو بے کے نیچے دیا جاتا ہے، اس لیے کہ نقطے کے بغیر کچھ نہیں ہے، نہ حرف ہے، نہ لفظ ہے، نہ جملہ ہے، نہ کلام ہے، نہ کتاب ہے، نہ شریعت ہے، نہ نبیوں کے آنے کا مقصد ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک 1,24,000 پیغمبر دنیا میں آتے رہے، دین کو پروان چڑھاتے رہے، شریعت پھیلتی رہی، اسلام کا درخت طاقتور ہوتا گیا، یا آخری نبی نے ایک میدان میں نقطہ شریعت کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کر بام عروج پہ پہنچایا، اب اس نے مہر لگائی الیوم اکملت لکم دینکم، دین کا نقطہ آ گیا، شریعت مکمل ہو گئی۔ صلوات محمد و آل محمد۔ دیکھیں میں گزارش کرنے کا عادی ہوں نہیں، لیکن مجبوراً اور التماساً آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ تھوڑا تھوڑا سمٹ کر اگر آگے تشریف لے آئیں گے۔ دیکھیں اس حقیقت کو آپ سمجھیں، آپ کے اس گاؤں میں اگر کوئی دولت مند انسان، کوئی سیاسی انسان، کوئی پاورفل آدمی، کوئی بہت بڑا زمیندار دعوت عام دے کہ آج رات ہر کسی کی دعوت میرے گھر پر ہے، تو ہر انسان کی کوشش یہ ہوگی کہ جب وہاں دعوت میں جائے تو جو سب سے پہلی لائن ہے چیئر کی اس پہ جا کر بیٹھے۔ کیوں؟ تاکہ اس پہ اس لیے بیٹھے تاکہ دنیا کو یہ معلوم ہو جائے کہ میرا ان سے بہت قریب کا رشتہ ہے۔ یہ جو دولت مند انسان ہے، یہ سیاسی انسان ہے، یہ زمیندار انسان ہے، جتنا نزدیک بیٹھیں گے دنیا والوں کو پتہ یہ چلے گا کہ ان سے میرا قریب کا رشتہ ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ وہ بلانے والا ان کا نام بھی نہ جانتا ہو، لیکن پھر بھی یہ کوشش ہوگی کہ آگے بیٹھیں تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ جو اس نے بلایا ہے اس سے ہمارا بہت قریب کا رشتہ ہے۔ جس فرش پہ آپ آ کر بیٹھتے ہیں وہ صرف یہاں کے سلطان نہیں، وہاں کے بھی سلطان ہیں۔ اس لیے کوشش کیا کریں کہ بلانے کی زحمت نہ دی جائے، پہلے سے آپ آگے تشریف فرما ہو جائے۔ تو آواز قدرت ہے، بالکل آپ متوجہ ہو جائیں، آواز قدرت ہے۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو محمد، جو میرا نبی تمہیں دے دے اسے لے لو۔ میں نے کہا ہے کہ دیکھنے میں ایک آیت ہے، اصل میں پوری شریعت ہے اس ایک آیت کے اندر۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو رسول تمہیں دے دے اسے لے لو۔ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جس سے میرا نبی روک دے اس سے رک جاؤ۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور یہی تو تمہارے متقی بننے کی علامت ہے۔ ان اللہ شدید العقاب، اللہ بڑھ بڑھ کر بدلہ لینے والا ہے، عذاب بھیجنے والا ہے۔
بالکل آیت مکمل ہو گئی. جو محمد تمہیں دے دے اسے لے لو، جس سے روک دے اس سے رک جاؤ. اسی کا نام ہے شریعت. جو محمد تمہیں دے دے اسے لے لو، جس سے میرا نبی روک دے اس سے رک جاؤ. اسی کا نام ہے دین، اسی کا نام ہے شریعت. اپنی مرضی کی بنائی ہوئی شریعت پہ عمل کرنے کا نام اسلام نہیں ہے. جو محمد تمہیں دے دے اسے لے لو، جس سے روک دے اس سے رک جاؤ. نہ اپنی مرضی سے تمہیں شریعت بنانی ہے، نہ اپنی مرضی سے تمہیں ارکان اسلام بنانے ہیں، نہ اپنی مرضی سے تمہیں رہبران اسلام بنانے ہیں. اپنی مرضی سے تمہیں کچھ بھی نہیں کرنا ہے. تمہارا کام بنانا نہیں ہے، اطاعت کرنا ہے. تھوڑی توجہ کیجیے گا سرکار. تمہارا کام بنانا نہیں ہے، تمہارا کام ہے پیروی کرنا، تمہارا کام ہے اطاعت کرنا. جو میرا نبی تمہیں دے دے اسے لے لو، جس سے روک دے اس سے رک جاؤ. نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ نماز کیوں پڑھتے ہیں بھائی؟ اللہ کا حکم ہے قرآن میں، محمد نے کہا ہے کہ قرآن پڑھو. اچھا، نماز کا حکم تو قرآن میں ہے، لیکن نماز پڑھی کیسے جائے گی یہ طریقہ قرآن میں نہیں ہے. یہ طریقہ بتائے گا میرا نبی. جو محمد دے دے اسے لے لو. اور کیا کہنے ہیں میرے نبی کے ذات پیغمبر کے، اس کی ایک ایک ادا کو شریعت نے رکن بنا دیا. نماز کیسے پڑھو؟ قرآن دیکھ کر. نماز قرآن دیکھ کر پڑھی جا سکتی ہے؟ تھوڑا تھوڑا بولیے گا. دنیا میں کوئی انسان ہے جو قرآن دیکھ کر نماز پڑھے؟ نہیں، قرآن دیکھ کر نماز نہیں پڑھی جائے گی. نماز پڑھی جائے گی شریعت مصطفیٰ کو دیکھ کر، سیرت پیغمبر کو دیکھ کر. قرآن میں نماز کا حکم ہے، ارکان نماز نہیں، کہ نماز کس عبادت کا نام ہے، کیسے نماز پڑھی جائے گی اس کا ذکر قرآن میں نہیں ہے. تو میرے نبی نے فرمایا کہ نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھو. یعنی حکم ہے قرآن میں اللہ کا کہ نماز پڑھو. اب حکم سن کر مجھے دیکھو کہ میں جس طرح نماز پڑھ رہا ہوں تم اس کی نقل اتارتے رہو، تمہاری نماز ہو جائے گی. توجہ ہے نہیں ہے آپ کی؟ اور کیا کہنے میرے پیغمبر کے، یعنی جس انداز سے میرا نبی کھڑا رہا اس انداز سے کھڑے رہو، قیام ہو جائے گا. نہیں، توجہ نہیں کی ہے آپ نے. اس انداز سے کھڑے رہو، قیام ہے. جس انداز سے میرا نبی جھک گیا اس انداز سے جھک جاؤ، رکوع ہے. جس انداز سے محمد نے اپنی جبین کو زمین سے مس کر دیا اس انداز سے اپنی جبین کو زمین پہ رکھ دو، سجدہ ہو جائے گا. تھوڑی توجہ ہے. یعنی جس کے کھڑے ہونے کی ادا کو قیام کہا جائے، جس کے جھکنے کی ادا کو رکوع کہا جائے، جس کے چکر کو طواف کہا جائے، جس کے بھوکے رونے رہنے کا نام روزہ ہو، جس کے انفاق کا نام زکوٰۃ ہو، جو حرکتیں کرے تو عبادت بن جائے. یعنی اسے دیکھتے جاؤ اور اسے دیکھ دیکھ کر اس کی شبیہ بنتے جاؤ. نہ جانے آپ کس نشت ادراک میں کھوئے ہوئے ہیں. یعنی جیسا میرا نبی کھڑا ہے ویسے کھڑے ہو جاؤ، قیام ہو گیا. جیسا میرا نبی جھک گیا رکوع میں اس انداز سے جھک جاؤ، یہی رکوع ہے. جیسے محمد نے سجدہ کیا ویسے اپنی جبین کو زمین سے مس کر دو، یہ سجدہ ہے. یعنی جیسے محمد نے نماز پڑھی ہے، جیسے میرے نبی نے نماز پڑھی ہے، تم اس کی شبیہ بنتے جاؤ، عبادت ہوتی جائے گی. توجہ نہیں کر رہے آپ؟ تم محمد کے ارکان کی شبیہ بنتے جاؤ، اس کی حرکت کی شبیہ بنتے جاؤ. تمہاری ایک صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. مسلسل سفر میں ہوں، کئی راتوں کا سویا ہوا نہیں ہوں، لیکن نیند آپ پہ طاری معلوم ہو رہی ہے. بلند ترین صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد.
بولا کیجئے تھوڑا تھوڑا. بولنا زندگی کی دلیل ہے، بولنا زندہ ہونے کی علامت ہے. وہ قومیں دفن ہو جاتی ہیں جس قوم کے پاس زبان نہیں ہوتی ہے، اور ہم اور آپ تو اس قبیلے کے ماننے والے ہیں کہ جس کے قبیلے والے گردن کٹنے کے بعد بھی بولنا نہیں چھوڑتے ہیں. توجہ ہے یا نہیں ہے آپ کی؟ ادھر سر کٹا، نو کے نوزہ پہ بلند ہوا اور حسین کے لب ہلے اور تلاوت قرآن شروع کر دی. میرے مولا نے اپنا علم منوانا نہیں چاہ رہا تھا حسین کہ میں بہت بڑا قاری ہوں، نہ. اس گھرانے کی پوری زندگی یا تو توحید کے پرچار میں صرف ہوئی ہے یا رسالت کے پرچار میں صرف ہوئی ہے. تو جیسا میرا نبی عمل کر رہا ہے تم اس کے عمل کی نقل اتارتے جاؤ، تمہاری عبادت ہوتی جائے گی. اسی نقل اتارنے کو کہتے ہیں شبیہ بن جانا، یعنی اصل کی نقل اتارنا، یعنی اس کی شبیہ بن جانا. نماز شبیہ محمد کا نام ہے، یعنی جیسے محمد نے نماز پڑھی میرے نبی نے، ویسے تم نماز پڑھ لو، یہ عبادت ہے. تو اگر شبیہ بننا اور بنانا بدعت ہے تو آپ کی نماز خطرے میں آ جائے گی. نہیں، آپ متوجہ نہیں ہوئے ہیں. اگر شبیہ بننا اور بنانا بدعت ہے تو پھر آپ کی نماز خطرے میں آ جائے گی. اس لیے کہ اصل نماز وہ ہے جو محمد نے پڑھی ہے، ہم تو اس کی نقل اتار رہے ہیں. چونکہ قرآن نے کہا ہے کہ جو محمد تمہیں دے دے. ایک صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. جو میرا نبی جو رسول تمہیں دے دے اسے لے لو، جس سے روک دے. دیکھتے رہے گا میری طرف بھی، اس لیے کہ اس وقت اس مجمع کا سب سے خوبصورت انسان میں ہی ہوں. بالکل میری طرف دیکھتے رہیں اور میں آپ کی طرف دیکھتا رہوں، اور ہم آپ مل کر عبادت کرتے رہیں گے اور کسی نتیجے تک پہنچ جائیں گے. تو جو میرا نبی تمہیں دے دے. دیکھیں نبوت جو دنیا میں ہر نبی آیا ہے دنیا میں، مقصد صرف اور صرف اس کا ایک ہے، تزکیہ نفس. جناب آدم سے لے کر ختمی مرتبہ تک ہر نبی کے دنیا میں آنے کا مقصد صرف اور صرف ایک ہے، تزکیہ نفس. نبیوں کے آنے کا مقصد، جو نبیوں نے زحمتیں اٹھائی، جو شریعت پہنچائی، اس کا مقصد صرف اور صرف ایک تھا، تزکیہ نفس. یعنی انسان کو انسان بنا دیا جائے، بگڑے ہوئے نفوس کو پاک بنا دیا جائے. اس لیے کہ نفس اگر پاک نہیں ہوگا تو نور علم نہیں آ سکتا ہے. اس لیے کہ علم ایک نور ہے، اور نور وہاں آئے گا جہاں طہارت ہے. تو ہر نبی کے دنیا میں آنے کا مقصد صرف اور صرف ایک ہے. تمام ارکان شریعت کا مقصد صرف اور صرف تزکیہ نفس ہے. یہ جو آپ نماز پڑھ رہے ہیں مقصد اس کا تزکیہ نفس ہے. جو روزہ آپ رکھ رہے ہیں مقصد تزکیہ نفس ہے. جو آپ خمس دے رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، اعمال انجام دے رہے ہیں، ہر عمل کا مقصد کیا ہے؟ تزکیہ نفس. اسی لیے ہر عمل کے بعد میں کیا کہتا ہے؟ قربتاً الی اللہ. معبود میں نے یہ نماز پڑھی ہے تیری قربت کے لیے، تیری رضا کے لیے. یہ میں نے روزہ رکھا ہے تیری قربت کے لیے، تیری رضا کے لیے. یہ تمام اعمال جو انجام دیے جا رہے ہیں اس کا مقصد صرف اور صرف ایک ہے، اور وہ مقصد ہے تزکیہ نفس. تزکیہ نفس، انسان کے نفس کو پاک و پاکیزہ بنا دیا جائے. اس لیے کہ یہ نفس ہے بڑا مضطرب. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. ہم نے اس نفس میں دونوں چیزیں رکھی ہیں، فسق و فجور بھی ہے اور تقوی کی علامتیں بھی ہیں. اب یہ اس کی اپنی ذمہ داری ہے، یا تو فاسق بن جائے یا متقی بن جائے. تو اس نفس میں اضطراب بہت ہے، اور نفس میں ہے ہی اضطراب. نفس میں اطمینان نہیں ہوتا ہے، اضطراب ہوتا ہے. نفس میں اطمینان کا تعلق نفس سے ہے ہی نہیں. نفس میں اضطراب ہے، تذبذب کا شکار ہوتا ہے نفس. اطمینان کا تعلق قلب سے ہے، دل سے ہے. یقین کا تعلق قلب سے ہے، دل سے ہے. نفس میں اضطراب ہے، اور نفس وہ عجیب و غریب. دیکھیں اسی لیے میرے مولانا نے فرمایا من عرف نفسہ فقط عرف ربہ. جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. یعنی اپنے آپ کو پہچانتے جاؤ. یہ جو نفس ہے، نفس آپ کا یہ ہے تو اسی جسم میں،
کوئی مسئلہ ہے سرکار؟ کوئی مسئلہ ہے؟ ایک صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ یہ نفس جو ہے وہ ہے تو اسی جسم میں، یہ جو جسم ہے اسی جسم میں ہے وہ نفس، جس میں اضطراب ہے۔ اچھا تھوڑی توجہ کیجیے گا، یہ جو ہمارا جسم ہے، جسم، اس میں جتنی بھی چیزیں ہیں اس جسم میں، اس کائنات میں، ہر شے کا ایک ظرف ہے، ہر شے کا ایک ظرف ہے، اور ہمیں پتہ ہے کہ وہ شے کہاں پہ ہے اور کیسی ہے۔ آنکھیں ہیں تو آنکھوں کا ایک ظرف ہے، تو ہمیں پتہ ہے کہ وہ آنکھیں کہاں ہیں اور کیسی ہے۔ زبان ہے تو زبان کا ایک ظرف ہے، تو ہمیں اس کے ظرف کا پتہ ہے کہ وہ چیز کہاں ہے اور کیسی ہے۔ نفس ہے اسی جسم میں، اسی کائنات میں، کیسا ہے، کہاں ہے، دیکھا کسی نے نہیں ہے، جانتا کوئی نہیں ہے، مانتا ہر ایک ہے کہ ہے۔ دنیا میں کوئی ایک ایسا انسان دکھائیے جو یہ بتائے کہ نفس کی کیا شباہت ہے، کیسی شکل ہے، کس رنگ کا ہے، کیسا ہے اور کہاں پہ ہے۔ جانتا کوئی نہیں کہ کیسا ہے، پہچانتا کوئی نہیں کہ کہاں پہ ہے، مانتا ہر ایک ہے کہ نفس ہے اسی کائنات میں ہے۔ یہ پتہ نہیں کہ کہاں ہے، لیکن مانتا ہر ایک ہے کہ ہے۔ میں نے کہا جب آپ نے دیکھا نہیں ہے اور جانتے نہیں ہے کہ نفس کہاں ہے تو مان کیوں لیا کہ نفس ہے؟ ان کا آپ جاہلوں والی گفتگو کیوں کر رہی ہے؟ ہمیں نفس کو ڈھونڈنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر آنکھیں دیکھ رہی ہیں تو نفس ہے، کان سن رہے ہیں تو نفس ہے، ہاتھوں میں حرکت ہے تو نفس ہے، پاؤں میں جنبش ہے تو نفس ہے۔ اس کائنات کا چلنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کائنات کا نفس زندہ ہے۔ توجہ کیجئے گا خدا کے لیے، اس کائنات کا چلنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کائنات کا نفس زندہ۔ اور دیکھیں آپ، ادھر نفس مرا، موت نہ جسم کو آئی نہ روح کو، موت آئی نفس کو، اور جیسے ہی نفس مرا اب جسم تو ہے لیکن مردہ ہو گیا، آنکھیں ہیں لیکن دیکھنے سے قاصر ہو گئی، زبان ہے لیکن قوت بیان ختم ہو گیا، کان ہے لیکن قوت سماعت ختم، دل ہے لیکن دھڑکن ختم ہو گئی، خون ہے لیکن روانی ٹھہر گئی، ہاتھ ہے لیکن ہاتھوں میں جنبش نہیں ہے، پاؤں ہے لیکن پاؤں میں حرکت نہیں ہے، ساری چیزیں ہیں لیکن قوت سلب ہو گئی۔ معلوم یہ ہوا کہ کمال آنکھوں کا نہیں تھا، توجہ کیجئے گا خدا کے لیے، کمال ان آنکھوں کا نہیں تھا، کمال زبان کا نہیں تھا، کمال دل کا نہیں تھا، کمال تھا اس ایک نفس کا جو پوری کائنات کو دے رہا تھا، اور جس کی جتنی اوقات تھی، جس کا جتنا ظرف تھا، وہ نفس اسے اتنا دے رہا تھا، اور جب تک یہ کائنات نفس سے مانگتی رہی، آپ کہانی سمجھ رہے ہیں، میں تاریخ سنا رہا ہوں، جب تک یہ نفس سے یہ کائنات مانگتی رہی اس وقت تک یہ کائنات زندہ رہی، اور جیسے ہی اس کائنات نے نفس سے مانگنا چھوڑا، توجہ کیجئے گا خدا کے لیے، ویسے ہی یہ پوری کائنات مر گئی۔ تو ایک نفس تھا جو سب کو دے رہا تھا۔ علماء کی موجودگی ہے، صاحبان علم تشریف فرما ہے، آنکھوں کا ظرف ہے اور وہ محدود ہے، زبان کا ظرف ہے اور اس کی ایک حد ہے، خون کا ایک ظرف ہے، اس کی ایک حد ہے۔ اس کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں ہر شے کا ایک ظرف ہے اور اس کی ایک حد ہے کہ وہ کہاں تک ہے۔ نفس ہے اسی کائنات میں لیکن اس کی کوئی حد نہیں ہے، توجہ کیجئے گا خدا کے لیے، اس کی کوئی حد نہیں، اس کے لیے کہیں پہ نو انٹری کا بورڈ، وہی ایک نفس ہاتھوں میں بھی ہے،
وہی ایک نفس آنکھوں میں بھی ہے، وہی ایک نفس کانوں میں بھی ہے، وہی ایک نفس زبان پہ بھی ہے، وہی ایک نفس ہاتھ کی ہتھیلی میں بھی ہے۔ اگر یہاں نفس نہ ہوا نا تو چوٹ لگنے کا احساس نہیں ہوگا۔ خدا کرے کہ میں اپنی بات پہنچا لے جاؤں۔ اس لیے کہ نفس احساسات کو پیدا کرنے والی شے کا نام ہے۔ جو احساس آپ کے اندر پیدا ہو رہے ہیں، اس احساس کے خالق کا نام ہے نفس۔ یہ جو آپ کو بھوک لگی، یہ احساس سے بھوک نفس نے پیدا کیا۔ یہ جو آپ کو پیاس لگی، یہ احساس سے پیاس نفس نے پیدا کیا۔ یہ جو کسی کو دیکھنے کی چاہت ہوئی، یہ چاہت نفس نے پیدا کیا۔ اسی لیے ادھر نفس مرا، اب بھوک بھی نہیں لگتی۔ توجہ کیجیے گا خدا کے لیے، اب بھوک کا غلبہ بھی نہیں ہے، پیاس کی شدت بھی نہیں ہے۔ اس لیے کہ جو احساس پیدا کر رہا تھا وہ نفس مر گیا۔ توجہ نہیں کرا، تو آخر وہ نفس تھا کیا کہ ادھر مرا اور ادھر؟ تو اصل میں بس تھوڑی سی تمیز 2 منٹ کے برداشت کر لیں، میں نتیجے پہ پہنچ جاؤں۔ اصل میں جب اللہ نے انسان کو بنانا چاہا تو پہلے اس نے روح بنائی، پہلے ارواح کو خلق کیا، پھر جسم کو بنایا، پھر روح اور جسم کو ملا کر انسان بنانا تھا۔ روح اور جسم کو ملا کر انسان بنانا تھا، لیکن ان دونوں کا ملنا محال تھا۔ روح اور جسم کا ملنا، چونکہ یہ دونوں ایک دوسرے کی ضد تھے، یہ ضد امکان تھا، اس لیے کہ جسم کے پاس کثافت تھی، روح کے پاس لطافت تھی۔ جسم کثیف تھا، روح لطیف تھی۔ وہاں لطافتی لطافت، یہاں کثافتی کثافت، اور لطافت اور کثافت کا ملنا ہے ضد امکان۔ اجالا اور اندھیرا کبھی مل نہیں سکتا، حق اور باطل کا کبھی ملاپ نہیں ہو سکتا، لطافت اور کثافت کبھی مل نہیں سکتے، لیکن اسے ملا کر بنانا تھا بشر۔ توجہ کیجیے گا خدا کے لیے، لطافت اور کثافت کو ملا کر بشر بنانا تھا، لیکن اس کا ملنا تھا محال۔ پھر اللہ نے ان دونوں کے درمیان ایک شے کو خلق کیا جس کا نام ہے نفس، اور اس میں 2 جہت کردار رکھے، اس میں لطافت بھی رکھی، اس میں کثافت بھی رکھی۔ ادھر یہ درمیان میں آیا، روح کو اپنے جیسا لگا، وہ قریب آ گئی۔ جو ہے یا نہیں ہے آپ کی؟ روح کو اپنے جیسا لگا، وہ قریب آ گئی۔ جسم کو اپنے جیسا لگا، یہ قریب ہو گیا۔ ادھر ان کا دونوں کا قریب ہونا تھا، ان دونوں کا ملاپ ہو گیا، انسان بن گیا، بشر بن گیا۔ حالانکہ حقیقت میں یہ نفس نہ اس جیسا تھا نہ اس جیسا تھا۔ میں کوئی تاریخ کسی نتیجے تک لے کے جانا چاہ رہا ہوں۔ حالانکہ حقیقت میں وہ نفس نہ اس جیسا تھا نہ اس جیسا تھا۔ ادھر گیا تو اس جیسا ہو گیا، ادھر آیا تو ہم جیسا ہو گیا، ادھر گیا تو اس جیسا ہو گیا، ادھر آیا تو اس جیسا ہو گیا۔ حالانکہ حقیقت میں نہ یہ اس کے جیسا تھا نہ یہ اس کے جیسا تھا۔ اس کی لطافتی یہی تھی کہ اس میں دونوں چیزیں تھیں، دونوں قریب ہو گئے۔ پھر جب اللہ کو روح اور جسم کے درمیان جدائی پیدا کرنی ہوئی تو نہ روح کو مارا نہ بدن کو مارا، درمیان سے اس نفس کو نکال لیا۔ توجہ کیجیے گا خدا کے لیے، درمیان سے اس ایک نفس کو نکال لیا۔ ادھر اس کا درمیان سے ہٹنا تھا، روح جہاں کی تھی وہاں چلی گئی، جسم جہاں کا تھا وہاں چلا گیا، ان دونوں میں جدائی ہو گئی۔ معلوم ہے ان دونوں کو ملانے کے وسیلے کا نام تھا نفس۔ ان دونوں کو ملانے کے وسیلے کا نام نفس تھا۔ جب تک وسیلہ تھا زندگی تھی، جیسے ہی وسیلہ ہٹا موت آ گئی۔ معلوم ہے جہاں وسیلہ ہے وہاں زندگی ہے، جہاں وسیلہ نہیں وہاں موت ہے۔ توجہ ہے نہیں ہے آپ کی؟ جہاں وسیلہ ہے وہاں زندگی ہے، جہاں وسیلہ نہیں وہاں موت ہے۔ تو درمیان میں نفس کو رکھا، ان دونوں کے درمیان
جدائی ختم ہو گئی۔ پھر جب ان دونوں کو جدا کرنا ہوا تو درمیان سے اسی شے کو اللہ نے نکال لیا، اسی کو موت دے دی۔ تو نفس سے اسے اور اسے ملانے کا ایک وسیلہ ہے، نفس اسے اور اسے ملانے کا ایک وسیلہ ہے۔ توجہ کیجئے خدا کے لیے، نفس اسے اور اسے ملانے کا ایک وسیلہ ہے، نفس اسے اور اسے ملانے کا ایک وسیلہ ہے۔ بھری ہوئی تھی مسجد نبوی، کائنات کا رسول منبر پہ تھا، صحابہ کرام کا مجمع تھا، یا اچانک مسجد میں علی کا داخلہ ہوا، رسول نے علی کے چہرے کو دیکھا، آواز دی یا علی انتا فی الدنیا بے مکان نفس، اے علی تیری مثال اس دنیا میں نفس کے جیسی ہے، جب تک تو درمیان میں ہے اللہ کا رشتہ بندوں سے ہے، بندوں کا تعلق اللہ سے ہے۔ اور جو ہے نہیں آیا آپ کی درمیان سے تو ہٹ جائے، ایسی گفتگو پہ بولا کریں تاکہ اطمینان ہو جائے کہ آپ محنت پہ بولتے ہیں۔ جب تک تو درمیان ہے اس کا رشتہ بندوں سے ہے، بندوں کا تعلق اس سے ہے، درمیان سے یہ ہٹ جائے نہ وہ یہاں آ سکتا ہے نہ بندے وہاں جا سکتے ہیں۔ اس لیے تو میرے مولا نے فرمایا تھا کہ توحید پہ پڑے ہوئے سارے پردے ہٹا دیے جائیں، پھر بھی علی کے ایمان میں رائی کے دانے کے برابر اضافہ نہیں ہو سکتا۔ آپ میرے مولا کا جملہ تو محسوس کریں، میرے مولا نے یہ نہیں کہا کہ اگر سارے پردے ہٹ جائیں تو میرے ایمان میں اضافہ ہو جائے گا، نہ، فرمایا رائی کے دانے کے برابر توحید اور بندے کے درمیان جتنے حجاب ہیں وہ سارے حجاب ہٹ جائیں تو بھی علی کے ایمان میں رائی کے دانے کے برابر بھی اضافہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ اضافہ وہاں ہوتا ہے جہاں کمی ہو، اور جو ہے نہیں ہے آپ کی، اضافہ وہاں ہوتا ہے جہاں کمی ہو۔ علی کی توحید اتنی کمزور نہیں جو دیکھنے کے بعد بڑھ جائے اور نہ دیکھے بغیر گھٹ جائے۔ تو نفس اسی جسم کے اندر ہے اور اس کی کوئی حد نہیں ہے، وہی انگلی میں بھی ہے، آنکھوں میں بھی ہے، زبان پہ بھی ہے، دل میں بھی ہے، خون کی رگوں میں بھی ہے، کان میں بھی ہے، ہر جگہ ہے ایک لیکن سب جگہ ہے۔ توجہ نہیں کیا ہے آپ نے، میں نے پہلے ہی کہا کہ ادھر ادھر نہ دیکھا کریں، ہر سامع پہ میری نظر ہوتی ہے، ہم عبادت ادھر ادھر کرنے کے قائل نہیں ہیں، ہم عبادت روبرو کرنے کے قائل ہیں۔ تو ادھر دیکھتے رہیے کہ زیادہ دیر بالکل آپ کا وقت نہیں لوں گا، جلدی جلدی گفتگو تمام کروں گا۔ ہے ایک لیکن ایک ہو کر ایک وقت میں ہر جگہ ہے ایک لیکن ایک ہو کر ایک وقت میں پوری کائنات میں ہے، اس کے لیے کوئی حد نہیں ہے، اس نفس کے لیے کوئی حد نہیں ہے، ایک ہی وقت میں ہاتھ میں بھی ہے، ایک ہی وقت میں زبان پہ بھی ہے، ایک ہی وقت میں آنکھوں میں بھی ہے، ایک ہی وقت میں دل کی دھڑکنوں میں بھی ہے ایک ہو کر ایک وقت میں پوری کائنات کے چکر لگا رہا ہے۔ یہاں پہ کسی مولوی کو اعتراض نہیں ہوگا کہ ایک ہو کر ایک وقت میں پوری کائنات میں کیسے ہے۔ اور میں نے جب کہا کہ مولوی صاحب آپ کا اپنا ایک نفس ایک ہو کر پوری کائنات کے چکر لگا رہا ہے تو جی وہ کہے گا جی سبحان اللہ ماشاءاللہ، یہ تو اس خدا کی قدرت ہے، یہ تو اس حکیم مطلق خدا کی حکمت ہے کہ اس نے نفس میں اتنی طاقت رکھی ہے اور نفس میں اتنا پاور دیا ہے کہ وہ ایک نفس ایک وقت میں ایک ہو کر پوری کائنات میں رہے۔ یہ ہے ہمارا اور آپ کا نفس، یہ ہے ہمارا اور آپ کا نفس، یہ ہے ہمارا اور آپ کا نفس۔ ہمارے اور آپ کے نفس میں یہ طاقت ہے کہ ایک ہو کر ایک وقت میں پوری کائنات کے چکر لگا لے، اور وہ علی جو نفس اللہ ہے، اور جو ہے نہیں آیا مولا سلامت رکھے آپ کو، وہ علی جو نفس اللہ ہے، اگر وہ ایک وقت میں 40 جگہ نظر آ جائے
اگر وہ ایک وقت میں ہر قبر میں آ جائے، ان کا جی آپ کی منطق سمجھ میں نہیں آتی، نہ جانے ہر منٹ دنیا میں کتنی قبریں بن رہی ہیں، اور ہر قبر میں علی آ گئے۔ ایک قبر امریکہ میں بن رہی ہے، 10 قبریں دبئی میں بن رہی ہیں، 100 قبریں جو ہے وہ انڈیا میں بن رہی ہیں، ہر سیکنڈ ہر شہر میں ہر کنٹری میں قبریں بن رہی ہیں، دنیا میں ہر جگہ، اور ہر جگہ علی نظر آ گئے، ہر قبر میں علی آ گئے۔ میں نے کہا زیادہ دور نہ جاؤ، مرو گے، موت آئے گی، روح قبض کرنے کون آئے گا؟ روح قبض کون کرے گا؟ ملک الموت۔ ہر سیکنڈ دنیا میں لاتعداد موتیں ہو رہی ہیں، توجہ کیجیے گا خدا کے لیے، ہر سیکنڈ دنیا میں لاتعداد موتیں ہو رہی ہیں، اور ہر مرنے والا کہہ رہا ملک الموت آیا، ملک الموت آیا، ملک الموت آیا، ملک الموت آیا۔ بے غیرت، ملک الموت رعیت ہے، علی حجت ہے۔ توجہ ہے نہیں ہے آپ کی؟ جب رعیت کا یہ اختیار ہے تو حجت کا کیا اختیار ہونا چاہیے؟ تو نفس اللہ میرا مولا ہے۔ تو اسی نفس کے تزکیے کے لیے انبیاء کرام دنیا میں تشریف لاتے رہے، اور آج کے دور میں عمل کی مخالفت کرنے کا بالکل قائل نہیں ہوں کہ میں عمل کا مقابلہ کروں اور عمل کی مخالفت کروں، لیکن خدا کی قسم آج کے دور میں تزکیہ نفس کی سب سے بہترین جگہ کا نام ہے فرش اعضاء۔ آپ متوجہ نہیں ہوئے ہیں؟ آپ نماز پڑھیں، گھر کا خیال، بزنس کا خیال، قرض دار کا خیال، روزی کا خیال، بیٹے کا خیال، روزہ رکھے رہیں، دنیا کا خیال آتا رہتا ہے، لیکن نہ جانے کیا کرشمہ ہے ماتم حسین میں۔ توجہ نہیں کیا ہے میرے مجمع نے خدا کے سامنے، آپ متوجہ ہوئے؟ اسی لیے تو شہزادی زینب نے قوم کو سب سے بڑی امانت دربار یزید سے یہی فرش اعضاء دیا کہ فرش اعضاء بچھاتے جاؤ، دشمن کے چہرے سے نقاب الٹتی جائے گی۔ اور آج کے دور میں خدا کی قسم پوری شدت سے فرش اعضاء بچھائیں، پوری شدت سے نام حسین بلند کریں، پوری شدت سے حسین زندہ باد کے نعرے لگائیں، پوری شدت سے یزید مرد آباد کے نعرے لگائیں، دنیا کو پہچانوائے کہ یزید کون تھا، اس کا کردار کیا تھا، کربلا کی جنگ کیوں ہوئی تھی۔ بہت ضروری ہے آج کے دور میں، اس لیے کہ پرآشوب دور سے ہمارا آپ گزر رہے ہیں۔ 14 سال سے ہم نے پہچانواتے رہے یزید کون ہے، یزید کون ہے، یزید کون ہے۔ اتنا پہچانوانے کے بعد بھی آج کے دور میں بھی بڑے بڑے بڈھوں کو خواب میں یزید نظر آ رہا ہے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے آپ کی؟ ریش مبارک اتنی بڑی ہے، سر پہ سجدے کا نشان ہے، ان قریب موت کا فرشتہ ہے، یا ہو سکتا ہے کہ اب تک آ بھی گیا ہو اور ابھی بھی تجھے خواب میں یزید نظر آ رہا ہے۔ اور بالکل صحیح ہے کہ یزید نظر آئے، اس لیے کہ نجس ظرف میں پاک عکس نہیں آتا ہے۔ اور جو ہے نہیں ہے آپ کی، اگر ظرف نجس ہو تو اس میں طیب و طاہر عکس نہیں آتا۔ کیا ستم ظریفی ہے کہ کلمہ محمد کا پڑھتا ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ رسول اللہ کا دیدار ہو، نہیں توجہ نہیں کیا ہے آپ نے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ رسول اللہ کا دیدار ہوتا، کلمہ محمد کا ہے، شریعت محمدی کا پابند ہے، دین اسلام کا پیروکار تھا، نمازی تھا، پرہیزگار تھا، سر پہ سجدے کا نشان تھا، پوری عمر گزر چکی تھی، تو رسول اللہ کا دیدار ہونا چاہیے تھا۔ اتنی عبادت کرنے کے بعد، اتنی نمازیں پڑھنے کے بعد، اتنے روزے کرنے کے بعد یہ بندہ پہنچا یزید تک۔ نہیں متوجہ نہیں ہوئے آیا آپ؟ اتنی عبادتیں کرنے کے بعد یہ یزید تک پہنچا، نہیں متوجہ ہوئے آپ؟ شیطان عبادتوں پہ عبادتیں کر رہا تھا، لیکن جب آدم سامنے آئے شیطان بے نقاب ہو گیا۔ ہر دور میں وقت
کہ ابلیس کو پہچاننا ہو تو سامنے کربلا کو رکھ دو. توجہ نہیں کیا آپ نے؟ کربلا کو رکھ دو، ابلیس بے نقاب ہو جائے گا. حق و باطل کی تمیز کا نام کربلا ہے. اور عزیزان اسی لیے تو آپ لاکھ کوشش کر لیں، جسے نہیں ماننی ہے وہ مانے گا نہیں. دربار ولید سے جب میرا مولا انکار بیعت کر کے پلٹ رہا تھا تو کسی نے میرے مولا ولید کے کان میں سرگوشی کی کہ ولید یہی وقت ہے، یا تو بیعت لے لے حسین سے یا سر قلم کر دے. سر قلم کرنے کا نام آیا، چلتا ہوا میرا مولا رکا، پیچھے مڑا، آواز دی کیا کہا تو نے؟ تو مجھے قتل کرے گا؟ اور مروان تو ہی یہ جملہ کہہ سکتا ہے، اس لیے کہ لعنک رسول اللہ فی صلب ابیک، اس لیے کہ کائنات کے رسول نے تجھ پر اس وقت لعنت کی تھی جب تو اپنے باپ کی صلب میں تھا. نہیں متوجہ نہیں ہوئے ہیں آپ؟ جب تو اپنے باپ کی صلب میں تھا اس وقت میرے نانا نے تجھ پر لعنت کی تھی. معلوم حسین کا دشمن پیدا ہو کر دشمن نہیں بنتا، حسین کا دشمن پیدا ہو کر حسین کا دشمن نہیں بنتا، بلکہ دشمن بن کر پیدا ہوتا ہے. اور اپنے اوپر فخر کرو، ہم عزادار پیدا ہو کر عزادار نہیں بنے، عزادار بن کر پیدا ہوئے ہیں. اور جو ہے نہیں ہے آپ کی صلوات محمد و آل محمد. عزادار نہیں بنے ہیں، عزادار بن کر پیدا ہوئے ہیں. ہماری طینت میں عزاداری ہے، ہماری حقیقت میں عزاداری ہے، ہماری زندگی میں عزاداری ہے، ہماری موت میں عزاداری ہے. ہم مر تو سکتے ہیں، عزاداری نہیں چھوڑ سکتے ہیں. مرنے کے بعد قبر میں بھی عزاداری ہوگی، محشر میں بھی ہوگی، اس لیے کہ یہ ہماری حقیقت ہے. ہم عزادار بنے ہیں پھر پیدا ہوئے ہیں، پیدائشی عزادار ہیں، پیدا ہو کر عزادار نہیں بنے ہیں، عزادار بن کر پیدا ہوئے ہیں. اور جو فطرت میں عزاداری لے کر آیا ہو، بھائی فطرت ہوتی ہے، پیاس فطرت ہے، نیند فطرت ہے. چاہے جتنی بندشیں لگ جائیں پیاسا اپنے آپ کو پانی تک پہنچا دے گا. توجہ نہیں کر رہے ہیں آپ؟ چاہے جتنی بندشیں لگ جائیں پیاسا خود کو پانی تک پہنچائے گا، چونکہ اس کی فطرت میں پیاس ہے. جیسے جیسے پیاس بڑھتی جائے گی ویسے ویسے پانی کی طلب کی شدت بھی بڑھتی جائے گی. نہیں سمجھے آپ؟ یہی وجہ ہے جتنا زیادہ عزاداری کو روکا گیا، جو ہے یا نہیں ہے آپ کی، عزاداری پہ جتنی پابندیاں لگائی گئی عزاداری نے اتنی معراج حاصل کی، اس لیے کہ ہماری فطرت میں عزاداری ہے. ہمیں شہزادی زینب نے درس یہی دیا ہے کہ حق و باطل کی تمیز کرنا ہو تو فرش عزا بچھانا. آزادی جب ملی ہے میری شہزادی کو تو اپنے بھائی کا سر نہیں مانگا، پہلے کربلا جانے کی تمنا نہیں کی، پہلے سب سے پہلی شرط رکھی کہ میں زینب یہاں اپنے بھائی کا فرش عزا بچھاؤں گی. کیا کہنے میری شہزادی کے، خدا قسم پڑھے لکھے لوگ میرے سامنے بیٹھے ہوئے میری ایک بات کی تائید کریں گے. آنے والے امام کا اعلان یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ آنے والے امام کا اعلان کون کر سکتا ہے؟ یا رسول کریں گے یا پھر امام کرے گا؟ ایک معصوم کر سکتا ہے نا، آنے والے وقت کا امام. کربلا میں امامت کو ذبح کیا گیا،
پوری دنیا سے، آدھی دنیا سے یزید نے لشکر منگوایا تھا کربلا میں. آدھی دنیا پہ حکومت تھی یزید کی، ہر جگہ سے لشکر منگوایا اس نے. لشکر لے کر آؤ. کیوں؟ امامت کو قتل کرنا ہے، امامت کو ختم کرنا ہے، امامت کا گلا کاٹ دینا ہے. لشکر آ گئے، خزانہ کھول دیا گیا، سمیر خریدے جانے لگے، قلم بکنے لگا، زبان بکنے لگی، تلواریں بکنے لگی، نیزے بکنے لگے، ہر انسان بکنے لگا. مقصد کیا تھا؟ امامت ختم ہو جائے، امامت ذبح ہو جائے، امام کو قتل کر دیا جائے. ادھر 10 محرم کو عصر عاشور حسین کے گلے پہ شمرے کا خنجر چلا. یہ لشکر یزید میں حلہ شروع ہوا، ہم نے امام کو قتل کر دیا، اسلام کو قتل کر دیا، قرآن کو قتل کر دیا. خوشیاں منائی جانے لگی، امامت قتل ہو گئی، امامت قتل ہو گئی، امام ذبح ہو گیا، امام ذبح ہو گیا. ادھر وہ خوشیاں منا رہے تھے، یا ادھر جلے ہوئے خیمے سے زینب نے ہاتھوں پر سید سجاد کو اٹھایا. اور جو ہے نہیں ہے آپ کی، ادھر خوشیاں منائی جا رہی تھی، امامت ختم، امامت ختم، امامت ختم. یا جلتے ہوئے خیمے سے سیدہ کی بیٹی نے، زینب عالیہ مقام نے اپنے ہاتھوں پر غدیر کی طرح سید سجاد کو ہاتھوں پہ اٹھایا. آواز دی، یزید تو نے ایک امام کو قتل کرنے کے لیے اپنی پوری حکومت لگا دی، میں 2 امام لے کر تیرے دربار آ رہی ہوں. جو ہے نہیں حیا، مولا سلامت آباد رہ گیا. صلوات محمد آل محمد. مولا سلامت، مولا سلامت، مولا سلامت رکھ گیا، مولا سلامت آباد رکھ گیا. خدا سلامت. تو نے ایک امام کو قتل کرنے کے لیے اپنے ہر علاقے سے لشکر بھی منگا لیا، خزانے کھول دیے، دنیا بیچ ڈالی ایک امام کو قتل کرنے کے لیے. میں زینب 2 امام لے کر تیرے دربار آ رہی ہوں. کیا کہنے ہیں خدا کی قسم. اسی لیے تو میرا مولا ہتھکڑیاں پہنے ہوئے اپنی مظلومیت دکھانے نہیں گئے تھے. سجاد کو صرف بیمار تصور نہ کیجیے گا، میں نے مولا سجاد سے بڑا شجاع دنیا میں کسی کو دیکھا ہی نہیں، جو باطل کے دربار میں اعلان فتح کر دے. توجہ کیجیے گا خدا کے لیے. ہتھکڑیاں پہنے ہوئے، بیڑیاں پہنے ہوئے، سفر کرتے ہوئے مظلومیت دکھانے نہیں گئے تھے. سفر کرتے ہوئے جب پہنچے ہیں اس کے گھر میں، یزید کے گھر میں، اس نے دیکھا ہتھکڑیوں میں جکڑا ہوا ہے. ہم نے اس کے باپ کو، چچا کو، بھائی کو مار ڈالا ہے، قتل کر دیا ہے. اب یہ کچھ کر نہیں سکتا ہے، اب میرے دل میں جو آئے گا وہ کروں گا. یہ تو مجبور ہو گئے، ان کے اپنے مارے گئے. خریدا ہوا خطیب اس نے بلایا، آواز دی، ہتھکڑیوں میں جکڑا ہوا ہے، بیڑیوں میں جکڑا ہوا ہے. کرسی نشینوں پر الگ الگ ملک کے سفیر بیٹھے ہوئے ہیں. آج میرے خاندان کے، میرے باپ کے، میرے دادا کے فضائل پڑھو، تاکہ شہر شہر، ملک ملک میرے خاندان کا ذکر پہنچ جائے. خریدا ہوا خطیب کھڑا ہوا، اسے جو کہنا تھا اس نے کہا، لیکن بنایا ہوا معیار زیادہ دیر تک رہتا نہیں ہے. بنائی ہوئی فضیلت ختم ہو جاتی ہے. کب تک بولتا؟ خاموش ہو گیا. سارے دربار نے سن لیا. جب وہ خاموش ہو کر ہٹ گیا، میرے مولا نے کہا، یزید یہ بول چکا، اب میں بھی بولوں. یہ بول چکا. خدا قسم یہ مائک آواز نہیں، خون لے رہا ہے. کوشش کیجیے گا کہ میں بات اپنی پہنچا لے جاؤں آپ تک. یزید یہ بول چکا، اب میں بولوں. تاریخ میں پہلی بار تخت پہ بیٹھا ہوا یزید خاموش ہوا. شاید میرے جملے کی قیمت دے دیتے آپ. تخت پہ بیٹھا ہوا بادشاہ پہلی بار خاموش ہوا. اب جو وہ کرسی نشین بیٹھے ہوئے تھے، کرسیوں پر الگ الگ ملک کے سفیر آئے ہوئے تھے، انہوں نے دیکھا یہ ہتھکڑیوں میں جکڑا ہوا، بیڑیاں پہنے ہوئے، تازیانے کھائے ہوئے،
کمر جھکا ہوا، اس نے صرف اتنا بولا کہ میں بولوں، یہ گونگا ہو گیا۔ خدا جانے آپ کس درد ادراک میں کھوئے ہوئے، مولا سلامت آباد رکھے آپ۔ انہوں نے دیکھا کہ یہ ہتھ کڑیوں میں جکڑا ہوا، تازیانے کھائے ہوئے، لاغر، بیمار، اس نے صرف یہ بولا کہ میں بولوں۔ تخت پہ بیٹھا ہوا بادشاہ خاموش ہو گیا، سرگوشیاں ہوئیں، آخر یہ ہے کون؟ دربار میں سناٹا رہا۔ ان کا یزید اسے بولنے کیوں نہیں دیتا؟ خدا کرے توجہ کیجیے گا، یا بس آخری گفتگو زحمت تمام ہو رہی ہے۔ یزید اسے بولنے کیوں نہیں دیتا؟ اور اس نے کہا تمہیں خبر نہیں ہے، اگر یہ بولنے لگا تو پھر اس کے آگے کوئی نہیں بولے گا، اس کے آگے تو ہوائیں بھی سرنگو ہو جاتی ہیں، اسے کیسے بولنے دوں؟ سرگوشیاں شروع ہو گئی۔ ان کا تو بادشاہ، تو حاکم، آدھی دنیا پہ تیری حکومت، ایک بیمار سے ڈر رہا، ایک بیمار سے خوف زدہ ہے، بولنے دے ہم بھی سنیں کیا بولتا ہے۔ بس عزیزان گرامی گفتگو سمٹ رہی ہے، اجازت ملی، لکڑی کے ڈھیر پر میرے مولا نے قدم رکھا، ادھر لکڑی کے ڈھیر پہ سجاد کا قدم رکھنا تھا، لکڑی کا ڈھیر منبر بنا۔ شاید میرے لفظ کی قیمت دے دیتے آپ، خدا سلامت و آباد رکھے آپ کو۔ ادھر لکڑیوں کے ڈھیر پر میرے مولا نے قدم رکھا، لکڑیوں کا ڈھیر منبر بنا، منبر پہ وارث منبر نے بولنا شروع کیا، آواز دی سنو ہم کون ہیں، پہلے اس کی ہم، پھر اپنا تعارف کرایا، آواز دی سنو ہم کون ہیں، میں مکہ کا بیٹا ہوں، میں منع کا بیٹا ہوں، میں رسول کا بیٹا ہوں، میں علی کا بیٹا ہوں، میں فاطمہ کا بیٹا ہوں، میں صفا کا بیٹا ہوں، میں مروہ کا بیٹا ہوں، علم ہمارے پاس ہے، علم ہمارے پاس ہے، شجاعت ہمارے پاس ہے، سخاوت ہمارے پاس ہے، نبوت ہم میں ہے، امامت ہم میں ہے، دین ہم نے بچایا ہے، شریعت میرے گھر میں کھیلی ہے۔ یا سجاد نے بولنا شروع کیا، یا دربار میں تلاطم پیدا ہو گیا، ان کا یزید یہ کیا بول رہا ہے، یہ علی کا بیٹا ہے، یہ فاطمہ کا خاندان ہے، یہ محمد مصطفیٰ کا خاندان ہے، یزید تو نے کس کا سر کاٹا ہے، یزید تو نے کس گھر کو جاڑا ہے۔ اس نے دیکھا دربار میں تلاطم پیدا ہو گیا ہے، تخت الٹ جائے گا، حکومت گر جائے گی، بادشاہت ویران ہو جائے گی۔ اپنے دربار میں 7 مؤذن کھڑے کیے، 1 2 3 4 5 6 7 مؤذن کھڑے ہوئے۔ اس نے کہا اگر اسے روکنا ہے اذان شروع کر دو، اسے روکنا ہے اذان شروع کر دو، اسے روکنا ہے اذان شروع کر دو۔ دربار کے ہر کونے سے اذان کی آواز اٹھی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ غلط جملہ بولنے کا عادی نہیں ہوں، سجاد نے اپنا خطبہ روکا نہیں بلکہ مؤذن کی آواز سے اپنی آواز کو ملایا۔ اس نے کہا اللہ اکبر، میرے امام نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، امام نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ۔ بس یہ جملہ سننا تھا، میرے مولا نے قدم نیچے رکھا، بابا کے سر کو دیکھا، آواز دی بابا جیت مبارک ہو۔ جو ہے مولا سلامت و آباد رکھے آپ، خدا سلامت و شاد و آباد رکھے، مولا سلامت
रसूल अल्लाह। बस ये जुमला सुनना था। इमाम ने यजीद को देखा, अपने बाबा के सर को देखा, आवाज़ दी, बाबा फ़तह मुबारक हो। कल तक जो रिसालत का इनकार कर रहा था, आज अपने दरबार में रिसालत की गवाही दे रहा है कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। करबला जीत ली गई, इसने ऐलान कर दिया कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। अभी तक तो ऐलान कर रहा था, कोई वही नहीं आई, कोई नबी नहीं आया, कोई कुरान नहीं आया। बनी हाशिम ने हुकूमत के लिए एक ढोंग रचा था। क्या कहने हैं, हुसैन ने जो काम करबला में तलवार से किया, खुदा सलामत रखे आपको, पूरी करबला का निचोड़ सज्जाद की चलती हुई ज़बान से हो गया। और जो है नहीं है आप, ये वो घराना है कि इसे नस्ल काटने के लिए तलवार चलानी नहीं पड़ती, ये ज़बान की धार से नस्लें काट देती है। और ना जाने किस अंदाज में मेरे मौला ने ऐलान फ़तह किया, किस अंदाज में कि इसके अपने बेटे ने इस पे लानत कर दी। और जो है नहीं है आपकी, इसके अपने बेटे ने कहा तो गासिब है, जालिम है, ये मिंबर न तेरा है, न तेरे बाप का है, न मेरा है। ये मिंबर उस ख़ानदान का है जिसकी गर्दनें तूने काटी है। अज़ीज़ान गिरामी, बस गुफ्तगू तमाम हो गई। ज़िंदगी रही तो इंशाअल्लाह फिर कभी आपके समाअत के हवाले मारूज़ात करूँगा यकीनन। और इसीलिए तो कायनात के रसूल ने कहा था, हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। और इसीलिए मेरे मौला ने दरबार से लौटते हुए जुमला कहा था कि मुझ जैसा तुझे जैसे की बैत नहीं कर सकता, इसलिए कि मैं नहीं हूँ, मुझ पर मेरे नबी की हदीस लगी हुई है, हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। अगर आज मैंने तेरी बैत कर ली, आने वाला मौरिख लिख देगा 60 हिजरी में मोहम्मद ने यजीद के बैत कर ली थी। इसलिए कि मैं सिर्फ मैं नहीं हूँ, रसूल ने कहा है हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। ये कहकर रसूल चले गए, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। ज़माना गुज़रता रहा, वक्त भीगता रहा, या शाबान की वो रात आई जब हुसैन के बैतुश्शरफ में हम शक्ल पैगंबर बनकर अली अकबर ने दुनिया में कदम रखा। हुसैन ने अली अकबर को आगोश में लिया, नाना के मज़ार को देखा, आवाज़ दी, नाना तू कह गया था हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। कल तक मोहम्मद से हुसैन था, आज हुसैन से हम शक्ल पैगंबर है। आज अली अकबर तेरी शबी बनकर मेरी आगोश में है। इधर बेटे की पेशादी पर बोसा ले रहा था मेरा मौला, ये अली की बेटी ने घर में कदम रखा, आवाज़ दी, भैया बेटे की आमद मुबारक हो। हुसैन ने कहा, ज़ैनब बहन आपको भी मुबारक हो बहन। ज़ैनब ने अकबर के चेहरे को देखा, हुसैन के करीब आई, भाई की पेशानी को चूमा, आवाज़ दी, भैया मेरे नाना की शबी है। भैया इस बहन ने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा है, आज पहली बार कुछ मांगने आई हूँ। मांगी बहन क्या चाहिए? आवाज़ दी, ये बच्चा मेरे नाना की शबी है, बस इतनी इजाज़त दे दीजिए कि इस बच्चे की परवरिश मैं ज़ैनब करूँगी। हुसैन ने कहा, बहन ज़ैनब आपका भतीजा है, आपका बेटा है, आप परवरिश कर लें। अली अकबर को सीने से लगाया ज़ैनब ने, सारे नाज ज़ैनब उठाती रही।
ہر تمنا زینب پوری کرتی رہی۔ اب جسے اللہ نے اولاد دی ہے، خدا کے لیے مجھے اس جملے کے لیے معاف کر دینا، یہ بندھے ہوئے ہاتھ آپ کے سامنے ہیں، دل پہ چوٹ لگ جائے تو خادم سمجھ کے بخش دیجیے گا۔ جب اللہ کسی کو اولاد دیتا ہے، میری بات کی تائید کرنا جس کے پاس اولاد ہے، جب اللہ کسی کو بیٹا دیتا ہے اور جب وہ بیٹا دھیمے دھیمے پروان چڑھنے لگے اور ایک وقت پہ آ کے وہ بیٹا بولنے لگے، تو باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ میرا بیٹا مجھ سے کچھ مانگے۔ یہ ہر باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ جب بیٹا بولنے لگے تو مجھ سے کچھ مانگے۔ علی اکبر جوان ہونے لگے، حسین کا ارمان بھی جوان ہونے لگا۔ تمنا رہی حسین کو کہ اکبر بیٹا مجھ سے کچھ مانگے۔ پوری زندگی اکبر نے حسین سے کچھ نہیں مانگا، اس لیے کہ ہر ضرورت زینب پوری کر رہی تھی نا۔ پوری زندگی اکبر نے حسین سے کچھ نہیں مانگا، ارمان تھا حسین کے دل میں کہ میرا بیٹا مجھ سے کچھ مانگے۔ اولاد والوں اس جملے کے لیے معاف کرنا، پوری زندگی حسین کو ارمان تھا میرا اکبر مجھ سے کچھ مانگے، میرا اکبر مجھ سے کچھ مانگے، میرا اکبر مجھ سے کچھ مانگے۔ پوری زندگی اکبر نے حسین سے کچھ نہیں مانگا۔ یا ادھر عاشورہ کا سورج طلوع ہوا، 10 محرم میدان کربلا، 18 سال کا بیٹا بوڑھے باپ کے سامنے اکبر نے جھولی پھیلائی، آواز دی، بابا آج تک میں نے آپ سے زندگی میں کچھ نہیں مانگا، آج پہلی بار جھولی پھیلا کر مانگنے آیا ہوں۔ تڑپ گیا میرا مولا، آواز دی، بیٹا مانگ بھی رہے ہو تو غربت کے عالم میں مانگو، بیٹا کیا چاہیے؟ جھولی پھیلایا، آواز دی، بابا بس مرنے کی اجازت دے دو۔ جزاک اللہ خیرن جزا۔ بی بی لیلا آپ کے پرسے کو قبول کرے، بی بی زینب آپ کے پرسے کو قبول کرے۔ اطمینان سے میں مصائب آگے بڑھتا رہوں۔ آواز دی، بابا بس مرنے کی اجازت دے دو۔ جو باپ بیٹے نے سوچو تو صحیح، جس بیٹے نے کبھی کچھ نہ مانگا اس نے مانگا تو مرنے کی اجازت مانگی۔ تڑپ گیا میرا مولا، آواز دی، اکبر حسین روکے گا نہیں، لیکن اکبر تجھے پروان میری بہن زینب نے چڑھایا ہے، مرنے کی اجازت چاہیے تو زینب سے طلب کرو۔ علی اکبر جناب زینب کے خیمے میں آئے، پھوپھی نے دوڑ کر بھتیجے کے گلے میں باہیں ڈال دی، اکبر کو پیار کرنا زینب نے شروع کیا۔ حسین خیمے میں آئے، زینب نے حسین کو دیکھا، آواز دی، بھیا میں جانتی ہوں اکبر میدان جانا چاہتا ہے۔ ہاں زینب میدان جانا چاہتا ہے۔ آواز دی، بھیا پوری زندگی میں نے پروان چڑھایا ہے، بھیا زندگی میں ہر مرتبہ اپنے لال کو میں نے سجایا ہے، آج میدان بھی میں سجا کر بھیجوں گی، اگر اجازت ہو علی اکبر کو میں سجاؤں گی۔ حسین نے کہا، بہن زینب آپ کا بیٹا ہے، سجا لیجئے۔ زینب نے اکبر کو سجانا شروع کیا، قبا پہنائی، نالائن پہنائی، تلوار حمائل کی۔ جب پورا اکبر سجا چکی نا میری شہزادی، حسین نے کہا، زینب میں بھی تو باپ ہوں، بہن میرے بھی دل میں کوئی ارمان ہے۔ سجا چکی اکبر کو، ہاں بھیا سجا چکی۔ آواز دی، بہن اگر اجازت ہو بیٹے کے سر پہ امامہ میں باندھ دوں۔ رونے والوں دیکھنا میری طرف،
نظرداروں 2 لمحے کے لیے میری طرف دیکھنا. میں جملہ استعمال نہیں کر سکتا, صرف اشارہ کر سکتا ہوں. 2 لمحے نظر اٹھا کر میری طرف دیکھنا. زینب نے کہا بھیا اجازت ہے. حسین نے اکبر کے سر پر امامہ باندھنا شروع کیا. امامہ باندھنے لگے حسین. جب سارا امامہ بندھ گیا نا, حسین نے کہا زینب رخ دوسری طرف کر لو, لیلا رخ دوسری طرف کر لو, رباب رخ دوسری طرف کر لو. ساری بیویوں نے چہرہ دوسری طرف کیا. حسین نے امامے کو پکڑا, آواز دی انا للہ و انا الیہ. زینب نے قدموں پہ ہاتھ رکھا, آواز دی بھیا میں سمجھ گئی اب اکبر زندہ واپس نہیں آئے. جزاک اللہ خیرن جزا, جزاک اللہ خیرن جزا. خدا کی قسم میں نے رخصتی چھوڑ دی ہے, رخصتی چھوڑ دی. بس ایک جملہ سن لینا. علی اکبر کو سجا دیا. علی اکبر خیمے سے نکلے, پیچھے پیچھے ضعیف باپ کمر پہ ہاتھ رکھے ہوئے, اور میرا بیٹا اکبر, میری زندگی بھر کی کمائی اکبر, جب تک منزل قریب رہے پلٹ پلٹ کر اپنا چہرہ دکھاتے رہنا. علی اکبر میدان کو چلے گئے. شہادت نہیں پڑھتا, بس ایک جملہ سن لو اطمینان سے. میدان میں پہنچے, ایک ظالم نے سینے پہ برچھی ماری. زینب کا لال گھوڑے سے زمین پہ آیا, بابا کو آخری سلام کیا. میں بی بی زہرا سلام اللہ علیہ سے معافی مانگ کر, بی بی زینب سے معافی مانگ کر روایت کا ایک جملہ سنانے لگا ہوں. ادھر اکبر نے کہا بابا آخری سلام قبول ہو. حسین بڑھے گھوڑے پہ سوار ہونے کے لیے, مقتل جانے کے لیے, لیکن زینب نے عجیب منظر دیکھا. منظر کیا تھا؟ گھوڑا دائیں کھڑا تھا, حسین نے قدم بائیں چلایا. زینب نے کہا بھیا گھوڑا اس طرف ہے, آپ اس طرف جا رہے. رو کے کہا زینب مجھے راستہ نظر نہیں آتا, زینب میرے آنکھوں کی بنا, زینب مجھے راستہ نظر. آخری جملہ تابوت پر آمد کرنا, بس آخری جملہ, آخری جملہ. اکبر کے سینے سے برچی کا پھل کھینچا. حسین نے اکبر کے لاشے کو اٹھایا.